ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اس کی مختلف ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کامن فیچر کیا ہے۔ انگزائٹی کی کوئی بھی ٹائپ ہوگی تو کچھ کامن فیچرز ہوں گے جو وہ شیئر کرے گی، کیونکہ انگزائٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آنے والے وقت کو لے کے انسان کو کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ کچھ برا نہ ہو جائے، کیا ہونے جا رہا ہے، غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اس میں ایک انگزائٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر ڈیو ٹو اے میڈیکل کنڈیشن۔ مثلاً کوئی بھی میڈیکل ہیلتھ ایشو ہے، اس کو لے کے اینشیس ہو جانا انکلیوڈ سمٹمز آف انٹینس انگزائٹی اور پینک دیٹ آر ڈائریکٹلی کازڈ بائی اے فزیکل ہیلتھ پرابلم۔ مثلاً کوئی بھی فزیکل ہیلتھ ایشو ہے تو اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو جانا، یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے بچے جن کی مائیں بہت حساس ہوتی ہیں ان میں یہ چیز بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ مثلاً بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اسے ہلکی سی خراش آ گئی، وہ اس خراش کو ایسے لے کے آئے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں امی مما یہ ہئی ہو گئی ہے میرے، تو ایسے جیسے چھریاں مار دیں کسی نے اور بہت زیادہ اسے زود و کوب کر دیا ہے، حالانکہ وہ ذرا سی خراش ہے۔ اب اس پہ ماں کا کیا رسپانس ہے، وہ یہ کیا ہو گیا، وہ مرہم پٹی کرنا شروع کر دی اس کو، تو بچے میں وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی، وہ اسے سمپتھی گین کرنا، وہ ترس اس پہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ پٹی لپیٹ کے پھر وہ اس انداز سے اسکول میں جانا یا بچوں میں جانا کہ میرے یہ زخم ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس پہ اتنے ٹانکے لگے، سٹیچز لگے، اس کو باقاعدہ بیان کرتا ہے بچہ، وہ یہ بیان کر کے اسے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جب بڑا ہوگا تو اس میں انگزائٹی اور زیادہ سیویئر ہو جائے گی، پھر وہ ذرا ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا عادی ہو جائے گا اور ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرے گا بڑھا چڑھا کر۔ میرے پاس جی اے ڈی کے ریلیٹڈ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹس بہت آتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیلی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل کنڈیشن کی انگزائٹی کو لیتا ہے تو یہ جی اے ڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے عام طور پہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں فرد جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی سی چیز ہے، فار ایگزامپل ایکسٹرنل تھریٹ ہے اتنا، ٹھیک ہے، وہ بیماری کا خوف ہو سکتا ہے، وہ جاب کی ٹینشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی رزق کی تنگی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کوئی موت کا خوف ہو سکتا ہے، اسے وہ بڑھا کر میکسیمائز کر کے اتنا کر لے گا، ٹھیک، یعنی کہ ایکسٹرنل پرسیوڈ تھریٹ جو ہے وہ اتنا ہے لیکن اس کی پرسیپشن اتنی ہو رہی ہے، پین جو ہے وہ اتنی ہے، اس کی پین پرسیپشن اتنی ہو رہی ہے۔ تو یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن آئے گا کہ انسان ہیبیچول ہو گیا، انسان کی پیدائش کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اسے یہی احساس دلایا گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا لائف سٹائل ہی یہ بن گیا ہے، وہ ہیبیچول ہو گیا، اس میں یہ چیزیں ہر چیز کو ڈیپلی انٹینس وے سے محسوس کرنے کا وہ عادی ہو گیا۔ کسی نے ذرا سی بات کر دی تو وہ لال پیلا ہو جانا، اس پہ آنسو آنا شروع ہو جانا، خود ترسی کا شکار ہو جانا، یہ ساری چیزیں پرون ہوگا، وہ ولنریبلٹی ہوگی اس میں انگزائٹی کی کہ اسے وہ اینشیس رہے گا اور وہ طرح طرح کی سائیکولوجیکل بیماریوں کا شکار ہوگا۔ کوئی کویشچن ہے اس کے ریلیونٹ تو آپ پوچھیں۔ جو آپ نے کہا پرسیپشن ہو جاتا ہے بتا، وہ خود پتہ ہے یا آٹومیٹک ہوتا ہے اس کا؟ اچھا پہلے تو وہ خود کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کسی گین، وہ فزیکل گین، کوئی منی گین، کچھ بھی پروٹوکول لینے کے لیے وہ کرے گا، اس کے بعد وہ ہیبیچل ہو جائے گا، اس کا لائف سٹائل 21 ڈیز میں کوئی بھی چیز ہیبٹ بن جاتی ہے، 90 ڈیز میں وہ لائف سٹائل بن جاتی ہے۔ اور ہم بچے پہ نظر نہیں رکھتے، بچے کے کوگنیٹیو ڈسٹورشن پہ ہم کام ہی نہیں کرتے، تو بچہ کیا ہم خود بھی اپنے آپ کو بگاڑ کا شکار کر لیتے ہیں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈز پہ بیہیویئرز پہ نظر ہی نہیں رکھتے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر پرسیپشن خود آٹومیٹیکلی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمیں ذرا ذرا سی بات جو ہے وہ پرسیو ہوگی اور وہ تھریٹ دے گی اور پین پرسیپشن بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پھر سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ ہمارے لائف سٹائل پہ کام کرے، ہماری پرسنالٹی پہ کام کرے، ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز پہ کام کرے، تاکہ ہم یہ سیکھیں کہ کب کتنی کسی کی پرواہ کرنی، کب کس چیز کو کتنا اہم کرنا ہے اور کتنا غیر اہم کرنا ہے۔ Generalized anxiety disorder includes persistent and excessive anxiety and worry about activities or events, even ordinary routine issues. جی اے ڈی کیا ہوگا؟ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کب بنے گا؟ جب انسان ذرا ذرا سی آرڈینری روٹین ایشوز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پرسیو کرے گا اور اس پہ انٹینس انگزائٹی لے گا، شدید قسم کی تشویش
اور پریشانی اختیار کر لے گا، حالانکہ اسے اچھی خاصی اس چیز کی نالج ہے، وہ اویئر ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہوں۔ تو اسی لیے تو ہم کہیں گے یہ نیروسز ہے، یہ نیروٹک ٹینڈنسیز ہیں۔ نیروٹک ٹینڈنسیز کا مطلب یہ ہے، نیروسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام وہ ایشوز، سائیکولوجیکل ایشوز جن کی انسان کو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ ایسا ہے کہ میں ذرا سی بات پہ آگ بگولا ہو جاتا ہوں، یا ذرا سی بات پہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، اسے اس کا خاطر خواہ پتہ ہوتا ہے۔ پیپل ود GAD جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر may anticipate disaster and may be overly concerned about money, health, family, work اور other issues۔ اب یہ پہلے سے ہی کوئی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے، ایک تباہی سمجھیں گے کسی بھی چیز کو، اور پھر اس کو بہت زیادہ اوور جنرلائز کر لیں گے، اپنی لائف پہ حاوی کر لیں گے۔ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ پیسے کا حصول ہو سکتا ہے، ہیلتھ ہو سکتی ہے، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی ورک ریلیٹڈ ایشو ہو سکتا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اتنی حاوی کی کہ ان کے اسٹمک کو ڈسٹرب ہو کر دیا اس نے۔ اور یہ ہم دیکھیں گے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ GAD والے ہوتے ہیں، ایک وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں جو اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہم دونوں کو بڑی تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ GAD کب ہوگا؟ جب انسان جنرلائز کر لے گا، چھوٹی سی چیز کو حاوی کر لے گا اپنی پوری لائف میں۔ مثلا کوئی ذرا سی لائف میں مشکل آئی اور اس کو اتنا حاوی کیا اپنی لائف پہ کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، تو اس کے مصداق وہ چیزوں کو اوور جنرلائز کریں گے، ان کی اوور سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ کل میرے سے رابطہ کیا ہے ایک لڑکے نے، وہ اس کا اسٹمک ایشو ہے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، وہ بس اس کے ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، کم ہمتی کا، سستی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے باہر جانا ہے، کہیں کسی اور کنٹری جاؤں گا، پیسہ بناؤں گا، اور سارے پاپڑ بیل لیے، سب کچھ، ساری کوشش کر لی، باہر جانے والا کام بھی نہیں ہوا، اور ہتھیار ڈال کے بیٹھا ہوا۔ اب اس میں اس کی مرض کو بڑھانے والے کون سے فیکٹر ہوں گے؟ یہ سوسائٹی ہوگی، اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہوگا، وہ توقعات ہوں گی جو لوگوں نے اس کے ساتھ وابستہ کی، اس کے فیملی ممبرز نے وابستہ کی، اور وہ توقعات جو خود اس نے اپنے ساتھ وابستہ کر لی کہ کامیابی کا معیار پیسہ ہے اور صحت کا معیار بھی پیسہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نے اس چیز کا غم، اس چیز کی فکر اتنی زیادہ اپنے اوپر حاوی کی کہ اس کی ڈیلی فنکشننگ بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ اسے کہیں گے GAD، جس میں سانس پھولے گا، کبھی لگے گا سانس بند ہو رہا ہے، کبھی اسٹمک ایشو ہوگا، بلوٹنگ ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، ایسا لگے گا دماغ کو گیس چڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈکار آئیں گے عجیب و غریب قسم کے، کبھی نیند آئے گی، کبھی نیند آئے گی نہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری رہیں گے، رونا آتا رہے گا، اور کبھی لگے گا کہ مجھے اپنا سر دیوار پہ مار لینا چاہیے، کبھی سیلف ہارم بھی کریں گے یہ لوگ۔ GAD is diagnosed when a person finds it difficult to control worry on more days than not for at least 6 months۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے، acute ہے 3 month ہو جائے، and has 3 or more symptoms۔ اگر 3 یا 3 سے زیادہ علامات آئیں اور 6 ماہ تک ایسا ہی رہے تو ہم کہیں گے یہ GAD سے گزر رہا ہے، اسے GAD ہو گیا۔ Sometimes just the thought of getting through the day produces anxiety۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا بیٹھا سوچتا ہے کہ یہ دن میں نے کیسے گزارنا ہے، چلو جی، اسی بات سے ان کو اتنی انگزائٹی ہو جاتی ہے، اتنی تشویش ہو جاتی ہے کہ میں دن میں کیسے دن گزاروں گا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، روٹیاں پکانی ہیں، برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ چارپائیاں پڑی ہیں چھت پہ، وہ بھی اٹھانی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات کو اتنا حاوی کریں گے کہ جناب ان کی جو صحت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کام وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے۔ جبکہ ان کو چاہیے کہ یہ شروعات کر لیں، یہ چھوٹا چھوٹا کر کے کوئی بھی چیز کریں، اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ ظاہر ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کو ختم کرنے کے لیے اس کا بہترین علاج ہوگا CBT۔ ہم اس لیکچر کے لاسٹ میں بات کریں گے کہ CBT جو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے وہ کیسے کام کرے گی۔ پیپل ود GAD ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹاپ دی وری سائیکل اینڈ فیل اٹ از بیونڈ دیئر کنٹرول۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے،
میں چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی، میں اس وری سائیکل کو کیسے روکوں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے میں ان کو چاہیے کہ وہ سائیکولوجسٹ سے رہنمائی لیں۔ Even though they usually realize that their anxiety is more intense than the situation warrants، ان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ سچویشن اتنی ڈینجرس، اتنی دہشت زدہ کر دینے والی نہیں ہے، لیکن اس سچویشن کا یہ جو خوف لے رہے ہیں، یہ جو انگزائٹی لے رہے ہیں وہ بہت شدید ہے۔ ان کو یہ پتہ بھی ہے، سیلف اویئرنیس بھی ہے۔ All anxiety disorder may relate to a difficulty tolerating uncertainty, and therefore many people with GAD try to plan or control situations۔ اگر ہم انگزائٹی کی بات کریں کہ وہ تمام طرح کی انگزائٹی، تمام ٹائپس کی انگزائٹی جو ہے وہ ایک کامن فیچر شیئر کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس سچویشن سے کیسے باہر آؤں گی یا کیسے باہر آیا جا سکتا ہے۔ یہ خود کو مہر لگا لیتے ہیں، اسٹمپ لگا لیتے ہیں کہ یہ میری چیزیں بہتر ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی، اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے یہ کچھ حد تک جو ہے بینیفیشل ہوتی ہے، یہ ہمیں کام کے لیے ابھارتی ہے۔ مثلا کسی کا پیپر ہے، ایگزام ہے کوئی، تو وہ اس کی پریپریشن کرے گا، وہ تیاری کرے گا، کیونکہ اسے فکر ہے، اسے انگزائٹی ہے۔ اور اگر انگزائٹی ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ جنرلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے چارپائی پہ لیٹا رہتا ہے، بیڈ ریسٹ کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، وہ چیزوں سے نکل نہیں پاتا۔ مینی پیپل بلیو وری prevents bad things from happening, so they view it is risky to give up worry۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں پریشان ہو رہا ہوں نا، یہ اصل میں اچھی چیز ہے، میں بہت سارے رسک سے بچ رہا ہوں، اگر میں ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں تو میرا پتہ نہیں کیا بنے، میں تو احتیاط کرتا ہوں، میں تو محتاط رہتا ہوں، اسی لیے میں بہت ساری ورسٹ کنڈیشن سے بچا ہوا ہوں۔ یعنی وہ اپنی انگزائٹی کو اور پیک پہ لے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے اصل میں یہ علاج کر رہے ہیں ہم۔ ایٹ ٹائمز پیپل کین اسٹرگل ود فزیکل سمٹمز سچ ایز اسٹمک پین اینڈ ہیڈ ایک۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا جو اسٹمک ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وین دیئر انگزائٹی لیول از مائلڈ ٹو ماڈریٹ اور ود ٹریٹمنٹ پیپل ود GAD کین فنکشننگ socially have full and meaningful lives and be gainful employed۔ جب ان کی انگزائٹی لیول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی انگزائٹی پہ کام کرتے ہیں یا سائیکولوجسٹ سے ہیلپ لیتے ہیں، جب ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے تو جب ان کی انگزائٹی لیول مائلڈ لیول کی ہو جاتی ہے یا ماڈریٹ لیول کی ہو جاتی ہے تو پھر ان کی سوشل سرگرمیاں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اچھی جاب بھی حاصل کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے چیزوں کو، اور اپنی اسٹرینتھ کو وہ پہچان جاتے ہیں۔ مینی ود GAD may avoid situations because they have the disorder, or they may not take advantage of opportunities due to their worry۔ سوشل سچویشنز ہو سکتی ہیں، ٹریول، پروموشن ایشوز ہو سکتے ہیں۔ سم پیپل کین ہیو ڈیفیکلٹی carrying out the simplest daily activities when their anxiety is severe۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچویشن سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ جاب نہیں کر سکتا، میں اسے، سوشل سچویشنز ان کو خوفزدہ کرتی ہیں، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو ٹریول کرنا بھی نہیں پسند، پروموشنز ہوگی تو پھر کیا کریں گے، یہ جاب مل گئی تو کیا کریں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیلی روٹین سچویشنز کو، جس کو ہم کامن سٹریسر کہتے ہیں، اس سے بھی وہ نکل نہیں پاتے، اسی میں وہ کھبے رہتے ہیں جب ان کی انگزائٹی سویئر ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کو سائیکولوجسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے۔ سادات ہاسپٹل میں سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے سائیکولوجسٹ موجود ہے، میں موجود ہوں، میرا نام عبد المنان ہے، میں یہاں پہ آپ کو ہیلپ دے سکتا ہوں، اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ہمارے سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے ہم۔ اس کا ٹریٹمنٹ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سائیکو تھراپی دینا، اور ایک ہے میڈیکیشن۔ سائیکو تھراپی میں ہم CBT کو بہت سوٹیبل سمجھتے ہیں، اس پہ بھی ہمارے ویڈیو لیکچرز موجود ہیں۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، بہت سے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے کلائنٹ کو لڑنا سکھاتے ہیں کہ ان کو کیسے، یہ ارریشنل بلیوز ہیں، ان کو کیسے بریک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں جسے ہم SSRI کہتے ہیں، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپ ٹیک انہیبیٹرز۔
اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. میں زیادہ تر میڈیسن کے نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت ہارمفل ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. لیگزوپرو، بسپائرون اور بینزوڈائزپینز کا استعمال کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ ساری دوائیاں جو ہیں ان سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ یہ ایڈکشن کر دیتی ہیں، یہ نشہ کر دیتی ہیں اپنا. اور جو پہلے ہی الکوہل یا کوئی بھی ایڈکشن کا شکار ہے، اس کو انگزائٹی اگر ہے تو اسے ہم ان دوائیوں سے بچاتے ہیں، کسی طرح سے اس کی ڈوزج کم رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسا ایشو نہ آئے. تو اس کے علاوہ ہم کچھ ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں سائیکولوجیکل، جس میں ہم اس کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لرننگ اباؤٹ انگزائٹی. اسے سمجھ تو آئے انگزائٹی ہوتی کیا ہے، پھر اسے ریلیکسیشن ٹیکنیک سے گزارتے ہیں. بہت ساری کریکٹ بریتھنگ ٹیکنیکس ہیں جس میں ڈیپ بریتھنگ ہے، وہ کرواتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ڈیپ بریتھنگ اتنی افیکٹو ہے کہ آپ کا کلائنٹ بالکل نارمل محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر انگزائٹی لیول بہت بڑھ جائے اور وہ ڈپریشن کا روپ اختیار کرے تو پھر سوسائڈل آئیڈیشن ہوتا ہے، خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن انسان سوسائڈ نہیں کرتا. اگر وہ ڈپریس ہو جائے، ڈپریشن پیک پہ پہنچ جائے، پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے. سوسائڈل آئیڈیشن کا مطلب ہے کہ صرف خیالات آتے ہیں کہ مجھے اپنا آپ ختم کر لینا چاہیے، میرے لیے کچھ بھی بہتر نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور کوئی کویشچن؟ جی جی اور اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، تو یہ بھی جی اے ڈی ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. یہ جی اے ڈی تب ہوگا، یہ پہلے انگزائٹی ہے، پھر دیکھیں کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے یا نہیں. 2 سے زیادہ 3 سمٹمز یا 3 سے زیادہ علامات، اگر انگزائٹی کی علامات 6 ماہ تک رہیں اور اتنا رہیں کہ آپ کے دن کا جو 90% حصہ ہے نا اسی سوچ پہ ہو، آپ کا درد سر جو ہے وہ چیک کرے گا. سائیکولوجسٹ کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کی اسیسمنٹ کرے گا، پھر دیکھے گا کہ آپ کو انگزائٹی ہے تو کس لیول کی ہے اور کون سی کیٹیگری کی انگزائٹی ہے. تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے فلاں جو حصے ہیں نا ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیا ہے اور اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. اس کا اسٹمک ایشو ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ کانپ رہا ہے اور اس کا سانس رکتا ہے اور یہ اپنے آپ کو سچویشن سے نکال نہیں پاتا. تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جی اے ڈی ہے اور اس کی میڈیکیشن along with سائیکو تھراپی ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم کلائنٹ کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اسے انفارمیشن دیتے ہیں کہ تمہیں کیا بیماری ہے، اصل میں تمہارا مسئلہ کیا ہے. اس کو 2 ٹوک وہ چیزیں بتاتے ہیں، پھر اس کو اس کا ٹریٹمنٹ پلان بتاتے ہیں، پھر ہم سیشن ٹو سیشن چلتے ہیں اسے لے کے. جی بالکل کر سکتا ہے. اسے اسٹریٹجی سیکھنی چاہیے. ہمارے ویڈیو لیکچرز اس کے لیے موجود ہیں. سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم اپنی بیماری سے اویئر ہو جائیں نا، نیروٹک ٹینڈنسیز، نیروسس، کہ ہمیں اپنی بیماری کا پتہ ہے کہ مجھے یہ نفسیاتی ایشو ہیں، تو پروگنوسس بڑھ جاتا ہے. 70% بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے صرف سائیکو ایجوکیٹ کرنے سے کہ اچھا میرا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں. کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کر لیتا ہے انسان، اچانک سے اس پہ جب کوئی بات ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جو اس کو اچھی نہیں لگتی تو سر پہ پین ہونے لگ جاتا ہے. یہ جی اے ڈی یا انگزائٹی ڈس آرڈر انسان کو اتنا مینٹلی ویک کر دیتا ہے کہ اسے اتنی سی بات جو ہے وہ اتنی زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. اسے جو اینٹ ہے وہ پتھر لگتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ لگتا ہے. اسے ذرا سا کام جو ہے وہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اوور سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ باتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ مسلط کر دیتا ہے. تو اس میں ہم سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز کرتے ہیں. ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم کتنے عرصے سے ذرا سی باتوں کو سوار کر رہے ہو. ذرا سی بات ہے لیکن تم نے اسے سوار کر لیا. کتنے سالوں سے تم نے اپنے نازک کندھوں پہ کتنی چیزوں کے، کتنی رویوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایون دیٹ نظروں کا بوجھ بھی ہم رکھتے ہیں کہ فلاں نے مجھے، امی نے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا، امی نے غصے سے دیکھا تھا، فلاں نے مجھے جو ہے وہ یہ فیل کروایا. اس نے فیل کروایا نہیں کروایا، آپ نے کر لیا. اوور سینسٹیوٹی انسان کی پرابلم کو جنریٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. کوئی چیز جو موجود ہی نہیں ہے انسان کو وہ بھی دکھ رہی ہوتی ہے. اینٹیسپیشن ہوتا ہے نا اس میں. کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، چن کے انسان پریشان ہوتا کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ایسا ہو گیا پھر کیا ہوگا. اس قدر زیادہ وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے چیزوں کو کہ وہ ان سے نکل نہیں پاتا. جی ردا، آپ کو نیند آ رہی؟
چلیں آپ شیئر کریں کیا سوچ رہے تھے؟ مثلا میں بتاتا ہوں، انسان اپنی لائف کے خاص حصوں میں خاص سوچیں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جائز بھی ہوتی ہیں۔ مثلا جب آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک فکر ہوتی ہے کہ آپ کے مارکس، آپ کا اسٹیٹس، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، تو اس میں آپ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ایج کے کچھ ان لمحات میں پہنچتا ہے جہاں پہ اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے، کون ہوگا وہ، کیسا دکھے گا، کیسا بیہیو کرے گا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ پھر وہ اس قدر زیادہ ڈپریس ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے۔ پھر وہ جب اس چیز سے آتا پھر بچوں کی فکر ہوتی ہے، بچے پہلے تو پیدا کرنے ہیں، پھر ان کی تعلیم، پھر ان کی شادیاں، تو ساری زندگی اس کی مشکل ہی گزرتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو انجوائے کرنے کی بجائے ان چیزوں کا ہمیشہ نیگیٹو پہلو دیکھ کے اس کا نیگیٹو اثر لے گا، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہمارا ڈپریشن یا ہماری انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بچے ہو گئے، جاب ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جو یونیورسٹی کے دن ہیں، یہ جو شادی کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں اصل میں انجوائے کرنی چاہیے، اپنے ٹف ٹائم کو انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو لے کے پہلے سے ہی نیگیٹو وے میں سوچتے ہیں، فلاں سہیلی کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، اب میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، یا میرے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کا ہم شکار رہتے ہیں۔ دیٹس اٹ، اللہ حافظ۔